یہ قصہ عراق کے شہر سامرا کا ہے جہاں ولید نامی ایک تاجر رہتا تھا۔ ولید کا کپڑوں کا کاروبار تھا۔ اس کا کاروبار اس قدر وسیع ہو گیا کہ نہ صرف اس کا کپڑا بغداد کے بازاروں میں فروخت ہوتا بلکہ اسے تجارت کے سلسلے میں شام، لبنان اور مصر کے دور دراز علاقوں میں قافلوں کے ساتھ جانا پڑتا تھا۔ دن با دن اس کا کاروبار بڑھتا جا رہا تھا اور وہ انتہائی امیر ہوتا جا رہا تھا۔ ہر جگہ اس کی ایک پہچان بن چکی تھی۔ اس نے سامرا کے اندر ایک محل نما گھر تعمیر کروا رکھا تھا جس میں ایک شاہانہ زندگی کی تمام سہولیات میسر تھیں۔ خدمت کے لیے نوکر چاکر اور کنیزیں موجود تھیں۔ غرض یہ کہ وہ ایک انتہائی خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ لیکن اس میں ایک بری عادت تھی۔ وہ زمانہ جاہلیت کی طرح بیٹیوں سے نفرت کرتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ لڑکے والدین کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ وہ کاروبار کر کے جائیداد بنا سکتے ہیں اور باپ کی شان ہوتے ہیں، جبکہ لڑکیاں کچھ نہیں کر سکتی۔ الٹا ان کی پرورش پر پیسہ برباد ہوتا ہے اور اگر لڑکی اچھی نہ نکلے تو خاندان کی عزت پر داغ بھی لگا سکتی ہے۔ ایک لڑکی کا باپ ہونا وہ اپنی مردانگی پر دھبا سمجھتا تھا۔ اس کی بیوی کو اس کی اس بری عادت کی خبر تھی لیکن وہ خاموش رہتی تھی۔ وہ تاجر اولاد کا خواہشمند تھا لیکن صرف بیٹے کی۔ چند ہی دنوں بعد اس کی بیوی امید سے ہو گئی۔ وہ یہ خبر سن کر بہت خوش ہوا۔ وہ فوراً اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں تجارت کے سلسلے میں مصر جا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے مجھے واپس آنے میں کافی عرصہ بیت جائے، لیکن میں تمہیں یہ تنبیہ کر کے جا رہا ہوں، اگر میرا بیٹا ہوا تو اس کی شاہانہ طریقے سے پرورش کرنا اور اگر بیٹی ہوئی تو اس کو زندہ دفن کر دینا۔ اس سے پہلے کہ وہ جوان ہو کر بدنامی کی کالک میرے چہرے پر مل دے، بہتر ہے اس کا قصہ پیدا ہوتے ہی ختم کر دینا۔ تاجر کی سخت باتوں سے اس کی بیوی کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ بہت غمگین تھی لیکن اس نے اپنے آنسو چھپائے۔ وقت گزرتا رہا اور آخر وہ دن آن پہنچا جب اس کے ہاں ایک خوبصورت بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی لیکن اس کی یہ خوشی چند ہی لمحوں میں ختم ہو گئی۔ اس کو اپنے شوہر کی بات یاد آ گئی، لیکن وہ اپنی اولاد کو اپنے ہی ہاتھوں سے زندہ دفن نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو کسی بھی طرح کی نفرت نہیں سکھائے گی۔ اس نے سب سے پہلے اپنی بیٹی کو بابا کہنا سکھایا، وہ بابا جسے بیٹیوں کے وجود سے گھن آتی تھی۔ ایک دن اسے خط ملا۔ یہ خط اس کے شوہر کا تھا جس میں لکھا تھا کہ وہ 2 ماہ بعد واپس آ رہا ہے۔ وہ یہ خط پڑھ کر افسردہ ہو گئی اور سوچنے لگی کہ اس کا شوہر اس کی بیٹی کو دیکھ کر اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ ایک دن اس کا شوہر گھر واپس آ گیا۔ گھر واپس آتے ہی وہ اپنی بیوی کو ڈانٹنے لگا اور کہنے لگا کہ جلدی سے میرے بیٹے کو لے کر آؤ۔ اس کی بیوی فوراً باہر آئی اور اس کے پیچھے ہی ایک ننھی سی بچی بابا بابا کہتی ہوئی کمرے سے باہر آئی، جسے دیکھتے ہی اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ وہ اپنی بیوی کو گالیاں بکتے ہوئے کہنے لگا، میں تم سے بیٹا چاہتا تھا اور تم نے بیٹی پیدا کی۔ میں تمہیں جو کہہ کر گیا تھا تم نے اس پر بھی عمل نہیں کیا۔ اب میں یہ کام اپنے ہی ہاتھوں سے کروں گا۔ تاجر اپنی بیٹی کو جنگل لے گیا۔ اس نے اپنی بچی کو ایک جگہ پر بٹھایا اور ایک گڑھا کھودنے لگا۔ وہ بچی اپنی گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے گڑھے کی کھدائی ہو گئی۔ اس نے اپنی بچی کو گڑھے میں بٹھایا اور اس پر مٹی ڈالنے لگا۔ اس معصوم بچی کو کوئی خبر نہیں تھی کہ اس کا باپ اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ وہ خوشی سے بابا بابا کہنے لگی۔ اس کی ماں دوڑتی ہوئی آئی اور بچی کو بچا لیا۔ وقت گزرتا رہا۔ اس کی بیٹی بڑی ہو گئی۔ تاجر کی بیوی بیمار ہو گئی اور وفات پا گئی۔ بیٹی روتی رہی مگر تاجر کو کوئی فرق نہ پڑا۔ کچھ عرصے بعد تاجر نے دوسری شادی کر لی اور بیٹی کو بھلا دیا۔ اس کے ہاں 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ جب وہ بڑے ہوئے تو جائیداد کے لیے باپ کو گھر سے نکال دیا۔ آخر میں اس کی بیٹی ہی اس کا سہارا بنی۔ وہ اسے لے کر جنگل میں چلی گئی جہاں ایک جھونپڑی بنا کر اس کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ تاجر کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا۔ وہ خدا سے معافیاں مانگنے لگا۔ اپنی بیوی کی قبر پر جا کر روتا رہا اور بیٹی سے کہنے لگا، بیٹی میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ بیٹی نے اسے معاف کر دیا۔ وہ قاضی کے پاس گئی اور باپ کی جائیداد میں اپنا حق لے لیا۔ آخر میں باپ اپنی بیٹی کے ساتھ گھر واپس آ گیا مگر اس کا جسم بیماری سے سڑ چکا تھا۔ نصیحت: یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، روشنی ہوتی ہے۔ بیٹے جائیداد بانٹ لیتے ہیں مگر بیٹیاں والدین کا آخری وقت میں سہارا بنتی ہے۔
اگر تاجر ابتدا میں اپنی بیٹی کو قبول کر لیتا تو آج اس کی زندگی خوشحال ہوتی، مگر اس نے دیر سے سیکھا۔ والدین کے دل میں بیٹوں اور بیٹیوں میں فرق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اصل وارث وہی ہوتا ہے جو دکھ میں کام آئے۔